والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. سید العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھنے والے مسلمان بھائی السلام علیکم. ہم لوگ بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل جلالہ و منوالہ کی پاک بارگاہ کے اندر رب العالمین بندہ ناچیز نو کرمائے حق بولن دے اپنے رحمت نال توفیق بخشے. عزیزان گرامی اج دا خطبہ جمعۃ المبارک شریف جس دے اندر انہاں نشانیاں دا ذکر جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات دکھائیاں. جنت دا مشاہدہ سارے نبی سرور کو کرایا گیا اور جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا گیا. پچھلیاں امتاں سابقہ انبیاء و رسول کی امتاں کو عذاب دی حقیقی شکل کے اندر رب العالمین نے دکھایا کہ اے حبیب پچھلے انبیاء و رسول کی امتاں کو فلاں فلاں گناہ دے بدلے جہنم دے اندر عذاب ہو رہے ہیں. اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مثالی شکل دے اندر مثالی عذاب جہنم دا دکھایا گیا ہے مثال دے کے اور وہ شکلاں مثالی بنا کے اللہ تعالیٰ جہنم دے اندر دکھائیاں جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم دا عذاب اور سزا دے گا. وہ مثالی شکلاں نال اللہ تعالیٰ اپنے پاک حبیب کو دکھائیں اور احادیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انہاں گناہاں دا اور سزاواں دا جو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حبیب نو دکھائیاں گئی صحیح احادیث کے اندر ذکر ہے، اور انہاں مشاہدات دا چند دا میں جناب کے سامنے ذکر کرا گا، اور ایک حدیث کے اندر صحیح روایات کے اندر عذاب دکھائے گئے، اور ایمان والے انہوں پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ سنو گے کہ ہر مومن کوشش کرے گا کہ ایسا ان دے عذاب اور ان دے گناہ کو آسی محفوظ ہو جائے۔ تو عزیزم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری جا رہی، جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مقام آیا ہے، جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سواری کو نیچے اتر کے نہ 2 رکعت نماز نفل ادا فرماؤ۔ اللہ کے حبیب نے اپنی سواری مبارک کو اتر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور وہ علاقہ وہ مقام بہت کثرت نال کھجورا سن۔ جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ تواڈے ہجرت کا مقام ہے، مقام یثرب، جنوں مدینہ المنورہ آکھیا جاتا ہے۔ اس رات اللہ رب العالمین نے مشاہدہ کرایا اپنے حبیب نو مدینہ شریف دا، اور اللہ کے حبیب نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ سواری جا رہی، سفر طے ہو رہا، ایک مقام آیا، سیدنا جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اتھے بھی اترو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ اے بیت اللحم دا علاقہ ہے جتے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی، جنہوں آج بیت اللحم آکھیا جاتا ہے، یروشلم آج نوا اس کا نام ہے۔ اس مقام کے بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور اللہ کے حبیب فرماتے سفر ہو رہے ہیں، جنت بھی ملازہ فرمائی، اور میں جہنم نو بھی تکیا، اور عذابات بھی تکے لے جو گزشتہ انبیاء رسول بھی امتن ہو رہے ہیں وہ حقیقی ہو رہے ہیں، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دیا شکلہ بڑھا کے نا مثالا اللہ تعالیٰ انہوں نے عذاب دے رہے ہیں۔ تو عزیزم وہ احوال سنو اور وہ جرم و گناہوں دیا سزاواں سنو۔ خود مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا ہے، مومن کا یقین ہونا چاہیے کائنات دا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنا مقام چھڑ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم دی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو صدقے جاواں قسم خدا دی رب